ایک تو مسئلہ میں سمجھ میں نہیں آتا, آج کل عورت کو سب کچھ کرنا ہے, اس نے پیسہ بھی کمانا ہے, اس نے بچے بھی پالنے. پہلے چلو یہ تو تھا نا کہ مرد کما کے لا رہا ہے بیٹھی ہوئی عورت, لیکن اب ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, وہ بھی کھجلی ہے. اب انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو بھائی اتنی عذاب تھوڑی میں پال سکتی ہوں کہ میں اپنے میاں کے پیچھے بھی لگی رہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے, پھر میں اپنے بچے بھی دیکھوں, میں اپنا کام بھی دیکھوں, میں پورا ان کو تربیت بھی دوں, میں ان کو پڑھاؤں بھی, میں گھر میں کھانا بھی بناؤں. ترتیب ہے نا زندگی کی. ایسے مرد بھی ہیں جو صبح شام کتے کی طرح کام کر کے پیسہ کما کے لا رہے, اور لٹرلی 20,000 کا جوڑا بھی لیتی ہے نا, وہ بیچارہ منع نہیں کرتا. میں تمہیں بتایا تھا آئی ٹرائیڈ شاپ لفٹنگ, میں چوری کرنے کی کوشش کی ایک بہت بڑے مارٹ میں. ایک دن میرے دماغ میں, کیونکہ میں بڑی فضول ڈپریس چل رہی تھی وہی چھٹیوں سے آ کے, میں نے کہا کیا کروں, میں لٹرلی ڈپریس تھی. وہ ہوتا ہے نا گھنٹوں اٹھنے کا دل نہ چاہے بیٹھ سے, مجھے بڑا ڈاؤن فیل ہو رہا تھا. فضول میں دماغ میں آئی نا, میں نے کہا یار یہ میں نا اٹھا جو سامان میں لے کے روز جاتی ہوں میرے روٹین کا, یہ میں چرا کے دیکھتی ہوں. اور کیا کریم. ہیرا سمرو کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. ریسنٹلی آپ پاکستان ٹور پہ گئی تھی, میں نے آپ کی کچھ ریلز دیکھی, پکچرز دیکھی انسٹاگرام پہ, دیٹ واز سو امیزنگ. یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا پاکستان کے حوالے سے, کتنے دن رہی, کیا رہا؟ میں تو بہت سارے دن رہی, لائک آلموسٹ ہاف منتھ, لائک 14-15 دن. میرا تو ہمیشہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہتا ہے. کہاں سے گئی تھیں, کیسا رہا, کس جگہ گئی اسلام آباد آئی لو لاہور, آئی لو ہنزا, آئی لو گلگت بلتستان پورا. میں تھوڑی سی, اچھا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پریفرنسز کیا ہیں. اگر آپ خود سے انجوائے کر سکتے ہیں تو پاکستان از مور لائک دیٹ. اٹس ناٹ لگزیریس, تھوڑی بہت لگزیریس ریزورٹس یہ سب ہیں, لیکن لگژری کمپیئر ٹو دا ادر پارٹ آف دا ورلڈ تھوڑی پاکستان میں لگژریز کم ہے. لیکن ظاہری بات ہے, خوبصورتی ہے, پہاڑ ہیں, اور ہمارے پاس وہ پہاڑ ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. سو وی ہیو دیٹ بیوٹی ان پیس کے لیے آپ جائیں, آپ اگر خود سے سکون, بیکاز آئی ڈونٹ لائک ٹو بی ان سو مینی پیپل. مجھے بہت زیادہ لوگوں میں ویسے بھی مزہ نہیں آتا, تو میرے لیے تو بہت مزے. ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہو سکتی ہیں وہاں پہ اب بھی؟ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی, وہاں ہوتی ہیں. تو وہاں کے لوگ شادی نہیں کرتے نا, یہاں کے لوگ کراچی سے, اسلام آباد سے, لاہور سے لوگ جا کے کریں اگر, تو شہروں کے لوگ بالکل کر سکتے ہیں. اور آپ کو سیکورٹی ایشوز فیل ہوئے کچھ ایسے؟ اچھا دا تھنگ از کہ جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں نا, جیسے اگر میں آگے کی بات کرتی ہوں ہنزا, اسکردو, وہاں کا اپنا بندہ بہت ٹرین ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت گورے آتے ہیں کراسنگ دا بارڈر, چائنا بارڈر سے. سو آئی ڈونٹ تھنک وہ لوگ خود کا ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں اس طرف سے, ہماری طرف سے جو اسلام آباد, پھر تھرو اسلام آباد اینڈ آل, وہ ہم لوگ زیادہ ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیم. ان کو کوئی نہیں پڑی ہوتی, وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو کھیتوں میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے, وہاں کے لوگ نہیں ہیں ایسے, اور لوگ بھی بہت پیسفل ہیں وہاں پہ. پیسفل ہیں آف کورس. اچھا پیس فیل ہوا 15 دن کا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس طرف مجھ جیسا انسان جائے 2-3-4 دن بعد وہ کہے گا یار بس یار بور ہو رہا ہوں, نکلنا, اب واپس جانا شہر کی طرف. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی چوائس کیا ہے. اگین جو میں نے کہا کہ اگر آپ کو بہت ہلا گلا پسند ہے, آپ کو فضول کی باتیں لوگوں سے کرنا پسند ہے, ہر وقت کوئی بولتا ہی رہے, تو پھر آپ بہت تنگ ہوں گے. لیکن اگر آپ کو اپنا آپ پسند ہے, اف یو کمفرٹیبل ود یور سیلف, تو پھر آپ انجوائے کریں گے. اس کو آپ بریک سمجھ کے لیتی ہیں بہت سارا کام کے بعد, یا آپ سمجھتی ہیں یہ بریک ضروری ہے ہر انسان؟ میں تو کہہ رہی ہوں یہ بریک تھوڑا لمبا, ہر سال میں کوشش کرتی ہوں بریک لمبا ہو تھوڑا سا. ایک ٹائم کے بعد بریک لمبا ہو جانا چاہیے, پھر آپ وہیں رہیں سکون میں. اچھا اس سے آپ کی اسپیڈ متاثر نہیں ہوتی کہ یار اب کام, پھر لوگ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ؟ میں ویسے ہی نہیں اتنا کام کر رہی ہوتی. آئی ڈو ون پروجیکٹ ایٹ اے ٹائم, ایک ہی شوٹ کرتی ہوں. پھر عامر خان والا اسٹائل ہے آپ کا, مطلب کہ پورے سال میں ایک آدھ مووی دینی ہے, باقی چل کرنا ہے؟ عامر خان کا مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا اس کے. ہیرا سمرو کیا ہیرا سمرو کا یہ اسٹائل ہے, اسٹائل نہیں ہے کہ طریقہ کار ہے, بیکاز آئی ہیو 2 kids, سو آف کورس آئی ہیو ٹو بی ایٹ ہوم. ہر وقت میں کام نہیں کر پاتی بیکاز بچوں کو ٹائم. ہاں ضروری ہے. حالانکہ یہ بھی آپ کر سکتے تھے کہ بچوں یوزلی لوگ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے لوگ رکھ لیتے ہیں اور پھر خود کام. لوگ رکھے ہوئے, لیکن وہ لوگ پال تو نہیں سکتے نا, وہ صرف ضرورت پوری کر سکتے ہیں. جیسے ہفتے میں اگر میں 3 دن شوٹ کر رہی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں باقی کا ہفتہ گھر پہ رہوں, تو سب کو پتہ ہی ہے پروڈکشن. اور جب آپ بزی ہوتی ہیں تو آپ کے ہسبینڈ ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں, پھر یہ بھی آپ کا بڑا. دیکھیں ہسبینڈ کوشش کرتے ہیں بیچارے, ہی از ویری ہیلپ فل, ہی ٹرائز. بیچارہ کیوں لگایا آپ نے ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ شریف سے ہیں نا, شریف کے ساتھ بیچارہ لگاتے ہی ہیں ہم لوگ. اچھا فلیکس میں نکل گیا. مطلب میں بیچارہ لگا سکتا ہوں اپنے ساتھ؟ ہاں. یہ بڑا آپ نے پاز کر کے بولا ہاں, ایسا کیوں؟ آپ میرے دوست ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں. میں آپ کو بہت ٹائم لوگوں کو پتا ہے, ہماری انسٹا اسٹوریاں لگتی ہیں, تو پکے دوست ہیں میرے. تو مجھے پتا ہے بہت شریف معصوم آدمی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے دل سے کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ دوستی میں بولا ہے بس. اچھا آگے بڑھو. کس کے بن, سوری تیرے بن, کس کے بن آپ نہیں رہ سکتی؟ میں رہ سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی ہوگی تب تک رہوں گی. کس کے بن نہیں رہ سکتی؟
مطلب بچے, فیملی, میاں بچے, ہاں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر. آپ کو آپ کے لیے کام سے زیادہ فیملی ہے, ہاں. اور فیملی ہی ایکچولی یہ ہے کہ کام میرا پیشن ہے, مجھے کام کرنا تھا ہمیشہ سے, اینڈ یو نو دیٹ. مجھے میں محنت کش مزدور ہوں, تو مجھے کام کرنے میں مسئلہ نہیں, اور میں کام کیے بغیر آپ کے اندر محنت کچھ مر کیوں نہیں رہا اندر سے؟ کیوں مرنا کیوں چاہیے؟ مطلب آپ اندر سے کیوں نہیں وہ ہو رہی؟ مطلب دیکھو, ایک صحیح طریقہ, جو ایک تمیز کا ایک طریقہ ہے کہ آپ زندگی میں جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ آپ کو ملیں, تو وہ تو محنت کرنا ہی ہے, اور وہ آپ کر رہی ہیں, اور وہ آپ کا پیسے سے ویسے ہی پیس نہیں ہے شروع سے آپ کا. مجھے یہ نہیں مسئلہ کہ پیسہ بہت ہونا چاہیے, مجھے پتا ہے کہ اچھا اتنا آ رہا ہے تو اتنا, دیکھیے جتنا میں نے اگین وہی جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ نصیب میں ہوتا ہے نا, اتنا ہی ملتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں نے جو آپ کا تیرے بن سپر ہٹ گیا, آپ کے لیے بہت ریٹرننگ پوائنٹ تھا, یہ بتائیے گا کہ تیرے بہت سارے تیرے ڈسٹبن بولتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وربل ڈائریا, تو وہ اگر کچھ کہہ جاتے ہیں تو وہ بیچارے آؤٹ آف بیماری کہہ جاتے ہیں, ڈائریا ایز اے بیماری ہے, تو وہ کوئی بات نہیں, وہ گٹ کا ڈائریا ہوتا ہے, وہ نکال, کچھ لوگ کہیں اور سے نکالتے ہیں, کچھ لوگ منہ سے نکالتے ہیں, سو اٹس فائن. خیر جی, آپ کو بھی ریسنٹلی پروجیکٹ ہوا, مبارک ہو, ہمراز ہو رہا ہے, آپ کو مبارک ہو نہیں تھا, ہمراز اور یا تو یہ چل رہا ہے آپ کا. یا ہم نے بہت پہلے شوٹ کیا تھا, یا کو شوٹ کیے ہوئے کو 1.5 سال ہو گیا ہے. 1.5 سال پہلے شوٹ کیا تھا؟ لگ ایسے رہا کہ جس طرح اب آپ کو آن گوئنگ. نہیں, اب میں لگ رہی ہوں اس میں تو اتنی موٹی ہوں, وہ بہت پہلے. آپ نے ویٹ بھی لوز کیا پہلے, پچھلے پوڈ کاسٹ سے لے کے اب آپ نے ویٹ لوز کیا, تو میں تو کیسے کیا ویسے؟ یہ بیچ میں آتے ہیں ذرا دوبارہ, یہ میرا مصیبت سے, اللہ اتنا مشکل ہے ویٹ کم کرنا. اچھا, تو آپ تو بہت کھاتی ہیں, کیسے آپ نے ہم روکا؟ مطلب آپ چیزیں اچھے سے کھا لیتی ہیں, اگر آپ کے سامنے کھانا ہے. پوڈ کاسٹ کے بعد عدنان فیصل کی, اس کے ہم لگائیں گے BTS. ٹھیک ہے, تو آپ تو اچھا کھا لیتی ہیں, تو اب کیسے آپ نے ویٹ کم کیا؟ لڑکیوں ابھی کم کھاتی ہوں نا, اب میں وہ کھاتی ہوں جو لمیٹڈ ہو, پروٹین زیادہ لیتی ہوں, کاربز جو ہیں وہ صرف ارتھلی گرون کاربز لیتی ہوں, سیچوریٹڈ کاربز نہیں لے رہی ہوں, اور ورک آؤٹ کر رہی ہوں. ورک آؤٹ روز کر رہی ہیں؟ ورک آؤٹ روز کر رہی ہوں, بیکاز ورک آؤٹ از ضروری, بیکاز آپ کا سیگ ہو جاتی ہے. خالی کھانے سے فرق آپ کو لگتا نہیں پڑے گا؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کھانے سے فرق پڑتا ہے, لیکن جو اسکن میں جو شائن آتی ہے, آپ کا باڈی فرم ہوتی ہے, اسکن فرم ہوتی ہے ویٹ گین کے بعد, اگر آپ لوز کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی, سو یو نیڈ ٹو ورک آؤٹ, وہ بہت ضروری, ورنہ وہ سیگی ہو جاتی ہے اسکن. سیگی, اور بہت سارے لوگوں کے ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں بھی مارکیٹ میں جنہوں نے کی ہیں, ویٹ اور بہت برے ہو گئے. تو ویٹ آپ کھانے سے بھی, کھانا اور ورک آؤٹ دونوں ساتھ ساتھ بہت ضروری ہیں. ہاں, اور نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ اسکیجول میرا ایسا ہوتا ہے, میں صبح فجر میں اٹھتی ہوں, نماز کے بعد پھر میری آن ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے, کھانا بناتی ہوں, ناشتہ بناتی ہوں, جیسے اسکول بھیجتی ہوں, پھر شوٹ پہ جاتی ہوں, پھر شوٹ جب آف ہو ہمارا سیٹ پہ, کبھی ہم 11 بجے آف ہو رہا ہوتا ہے, کبھی 10 بجے, تو ہم جب اس حساب سے آئی لیو فار, پھر میرا ٹریولنگ ٹائم, پھر میں گھر پہنچوں, پھر میں ورک آؤٹ کرتی ہوں رات. اچھا, اتنا دور تو آپ نہیں رہتی, آپ نے کہا آئی لیو فار, یا جو اس طرف لوگ رہتے ہیں برج کے اس پار, تو اتنا کیوں کہتے ہیں آئی لیو فار, بہت دور رہتی ہیں؟ آپ کبھی 1 گھنٹہ ٹریول کرتے ہیں آفس سے گھر؟ نہیں. تو پھر یار یہ بات تو ہے, ویسے تو آپ کو دور ہی لگے گا. ویسے ظاہری بات ہے, آپ حیدرآباد جا رہی ہیں, ایسا فیل نہیں آتا کبھی کبھی؟ خود ڈرائیو کرتی ہیں آپ؟ نہیں ڈرائیور, کیونکہ میں کبھی کبھی سو بھی جاتی ہوں, کبھی ڈوز آف. ہاں, عادت ہو گئی ہوگی روز سونے کی اب آپ کو. تو I'm not the person who sleeps easily. رات کو بھی وجہ کیا ہے؟ آپ تو بہت پیسفل ہوں, لیکن مجھے دماغ میں بہت کام چل رہا ہوتا ہے, اچھا یہ ہو جائے, یہ کر لوں, یہ کرنا ہے, یہ چیز کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے. اچھا ہیرا, ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں بھی ایسا ہوں, تو مجھے اس کو اوور کم کرنا ہے کہ مجھے نیند آئے, کیا کریں اس مائنڈ کے ساتھ جو چلتا ہے کام میں؟ اس کا ریلیشن کوئی سیڈنس کے ساتھ یا کسی ڈراما کے ساتھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, میں کیا کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں. نماز میں ایک ٹرک نکالی ہے میں نے, سو وٹ آئی ڈو, کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا اکثر, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کچھ سب کے ساتھ ہوتا ہے, تقریباً ہوتا ہے اس میں. تو میں نے ایک ٹرک نکالی کہ جو میں زبان سے پڑھی ہوتی ہوں وہ میں دماغ میں دہراتی بھی ہوں ساتھ ساتھ, مائکرو سیکنڈ کے فرق سے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب دماغ کو میں یہ دہرانے پہ لگاتی ہوں جو میں زبان سے پڑھی ہوتی ہوں, جو عربی, جو آپ کو سمجھ میں, نماز کا مجھے ایک ایک ترجمہ پتہ ہے جو میں نماز میں. ایکسیلنٹ, ویسے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. بٹ دیٹس اسٹوپڈ, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یو جسٹ چینٹنگ ورڈس, تو وہ تو پھر تو آپ کو کچھ بھی نماز میں پیس ہی نہیں ملے گا. کوئی نماز جادوئی چیز نہیں ہے. ہم نے اسلام کو نا جادو لے لیا ہے کہ جادو ہوگا, پری آئے گی اور ہمارے ایک بڑے پروں سے ایک فرشتہ آئے گا, اور جیسے ہی ہم نماز کے مسئلے پہ بیٹھیں گے وہ ہمارے اوپر ایسے سے کچھ ڈسٹ چھڑکے گا اور ہم کچھ جادوئی صحیح ہو جائیں گے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دین کانسٹنٹ اور سمجھنا, دین سمجھنا ضروری ہے. دین آپ کو اس طرح تسکین نہیں دیتا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. دین آپ کو تسکین تب دیتا ہے جب اس کو سمجھیں گے.
امی ابو کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جب سمجھ میں آتی ہے تب سکون آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو آپ سے بات کریں وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو. اچھا, یہ اس طریقے سے آپ سے لگتا ہے کہ اس سے آپ کو پیس مل رہا ہوتا ہے نماز سے, اور I try یہی آپ to کی نیند repeat. ہے. ہاں, یہ اچھا, مجھے امی ابو سکون کی آتا باتیں کی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو یوزلی ویسے. ابھی آپ نے امی ابو کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, بہت دیر میں سمجھ میں آ جب پانی سر پہ آ جاتا ہے. ڈسٹینس ہوتا ہے نا, جنریشن گیپ ہوتا ہے. اس میں نے اپنے لیے کوشچن لکھا ہوا تھا ویسے, اس پہ بلیو کرتی ہیں آپ؟ جنریشن گیپ پہ آف کورس, اتنا ڈراسٹک تو ہے. کون ٹھیک ہے, بڑے ٹھیک ہیں چھوٹے ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہیں ایز فار ایز جو اپنی اپنی جگہ پہ سب ٹھیک ہے. اگر ویسے تو آپ ٹھیک جب نہیں ہے نا, تک کسی کی ٹیریٹری, کسی کا پیس انویڈ نہیں کر رہے ہیں تو سب ٹھیک ہیں. آپ اپنے حد تک آپ بالکل ٹھیک ہیں. ہاں, لیکن ڈیلیبریٹلی اگر آپ یار دیکھو انٹر لنک تو ہوگا نا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب ٹھیک ہے ہوگا, آپ جو بول رہے ہیں, آپ جو بول رہی ہیں, میں جو بول رہا ہوں, دونوں اگر جنریشن گیپ ہوتا, ویسے تو ہے ہم لوگوں کا. دیکھیں ایک چیز ہے, جب سوکریٹیز ہم بیک ان ٹائمز جاتے ہیں, صحیح میں بڑی بورنگ باتیں کر رہی ہوں, پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن جو نیو جنریشن ہے اس کو سمجھ میں آئے گی. سوکریٹیز کے مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. ہاں, سوکریٹیز کے زمانے میں, یا آپ دیکھیں جو گریکس تھے یا جو بھی پڑھی لکھی قومیں نکلی ہیں, ایون مسلمس جو اسپین کے جو باتیں کرتے تھے, تو ڈبیٹ کرنا ہیلدی مانا جاتا تھا. کہ یوں میں بھی ڈبیٹس ہوتی تھی. بہت سارے ہمارے جو اینکرز ہیں وہ پہلے ڈبیٹ کرتے تھے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. تو ڈبیٹ از اے ہیلدی تھنگ. ہیونگ ٹو اوپینینس میکس اے سوسائٹی اے تھنکنگ سوسائٹی. یہاں تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لسن, اب مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹالرنس ٹوورڈس دیٹ آئیڈیا میکس یو ڈفرینٹ. جو انٹالرنس ہے نا, کہ اگر آپ کچھ سوچتے ہیں عدنان تو میں اس کو بالکل رد کر دوں. کیوں؟ کیونکہ میں جو میں سوچ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, یہ بے وقوفی ہے. میں آپ سے بات کروں گی, آپ مجھ سے بات کریں گی, یو ول ٹرائی ٹو کنونس می, آئی ول ٹرائی ٹو کنونس یو. اگر ہم نہیں ہوتے پھر بھی اسٹل یو سٹ ود یور انسٹانس, آئی سٹ ود مائی انسٹانس, اور سب بہتر ہے. کوئی انسان تھوڑی برے ہو جاتے ہیں اس سے. ہیرا سمرو, کیا بات کر دی آج تو آپ نے یار. حالانکہ یہاں ہم لوگ ہمیشہ جیتتے ہیں آخر میں آگے. پھر جیتنے کے, اچھا یہ بھی مسئلہ ہے پاکستانیوں کو, کیونکہ پاکستانیوں کو کمپلیکس ہے کہ ہم ہار جائیں گے. یہ میں اپنی قوم کی بات کری ہوں کیونکہ میں اپنی قوم کی بات کری ہوں, کیونکہ میں پاکستانی ہوں. ایسے لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے بارے میں, کیونکہ میں پاکستانی ہوں بھائی, میں انڈیا کے بارے میں تو بولوں گی نہیں. انڈیا سے میرا کیا کام, اور میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں, امریکہ سے میرا کیا کام. ہم پاکستانی, ہم پاکستان, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ, ہم جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ کس سے جیتنا ہے؟ سبھی تو انسان ہے. اسٹوپڈ ہے یہ سامنے والے سے جیتنا ہے نا, کہ تم غلط کہہ رہے ہو, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کیونکہ اپنا آئیڈیا کبھی کبھی انفلوئنس کرنا ہوتا ہے, اس کو اپنی بات انفلوئنس کرنی ہوتی ہے. ایسا بھی تو کرتے ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ مجھے پیسے دے گا, مٹیریلسٹکلی بھی آپ کو کوئی گین نہیں ہے. چلیں اب یہاں سے باہر آ جائیں, اب فیملی پہ آ جائیں. ہاں, اب ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, ٹھیک ہے. وہاں کیا کریں پھر؟ وہاں تو میں پیسے, وہاں تو ریلیشن شپ تبھی چلے گا نا جب دونوں کسی ایک بات پہ آئیں گے, پوائنٹ پہ آئیں گے. روز یہی چلتا رہے گا. کیسے 2 پوائنٹس ہوں گے؟ کس حساب سے؟ اگر کھانے کے اوپر ہو رہے ہیں تو آپ ایک دن ایک کی پسند کا کھانا بنا لیں, ایک دن دوسرے کی پسند کا کھانا بنا لیں. سمپل ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بڑی میچور باتیں کر رہی ہیں. اگر آپ کسی اور کا, ہاں اگر کوئی میاں اپنی اماں ابا کا کوئی بیگیج کیری کر رہا ہے, ڈپریشنس کا, ٹراماز کا, تو وہ فضول الجھا رہے گا. اس کو لگے گا بیوی مجھے اس طرح سے ٹونٹ کر رہی ہے, یا مجھے سپریس کر رہی ہے, یا پھر کوئی مسئلہ ہے. وہ اپنا اب وہ کہہ رہا ہے آپ غلط کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ جو آپ کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. سامنے سے وہ کہہ رہا ہے بندہ. ہاں ڈیلیوژنل ہوتے ہیں لوگ, کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ نے پھر اس بات پہ, اپنی اسٹانس پہ آپ نے بٹن دبایا کہ ڈیلیوژن میں, وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ اور آگے چلی گئی. آپ کیوں نہیں مان رہی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکسیلنٹ. یہاں ہم آ سکتے ہیں کسی دفعہ کہ مانے ایک دوسرے کو کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح ہیں. ہاں, تب چیزیں شاید ٹھیک ہو جائیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے بندے کی ویلیوز اور بات غلط ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اوکے فائن. یار ہے بڑا تھن لائن ہے یہ. میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, ایون یو نو کہ میں کبھی بھی کسی کی بات کو اگر میں دل سے صحیح نہیں مانتی, میں صحیح بولتی بھی نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بدتمیزی کروں گی, میں کبھی منہ سے اقرار نہیں کروں گی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہے میرے اندر. شادی کے بعد ہاں انسان کو کرش ہوتا ہے. ہاں, اس میں کیا بری بات ہے؟ ہونا چاہیے کرش. چاہیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب میرے سامنے ایک لڑکی روز گھوم رہی ہے, ایگزامپل ہے, اب میری شادی ایگزامپل ہے, ہاں XYZ سے ہوئی ہوئی سامنے بیٹھی ہوئی, اور میں کسی اور پہ کرش کر رہا ہوں, یا تو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے لگتا ہے having a feeling for someone is a different thing, and acting upon it is a different thing. فیلنگ ہی ہوگی تو ایکٹنگ تو ہوگی. وہ آپ نے پھر اپنی آپ کے, دیکھیں ایک بات سنیں, فیلنگ آ گئی نا تو موقع ملا تو ایکٹنگ آئے گی باس. دیکھیں یہ جب تک گناہ لکھا نہیں جاتا, جب تک آپ کچھ کرتے نہیں, سوچنے کا گناہ نہیں ہوتا. بس سوچنے میں آپ خیالوں میں لڑکی کو رکھ سکتے ہیں اپنے.
ایکٹ نہیں ہونا جب تک آپ بدتمیزی نہیں کریں گے. ایک بات ہے, ایک اور یہ اپنی زندگی میں ٹرائی کیجیے گا, جب تک آپ سوچیں گے نا کسی کو فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑتا ہے, نہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور فرق بھی نہیں پڑے گا. سوچ منہ سے کبھی نکل جاتی ہے, آنکھوں سے, منہ سے. سوچ منہ سے نہیں نکلتی, آنکھوں میں نظر نہیں آتی, عادت منہ سے نکلتی ہے. عدنان عادت منہ سے نکلتی نہیں. میں ایکٹریس ہوں, میں کبھی بھی آنکھیں, میں تمہیں دیکھ کے ابھی رومانٹک شکل بنا سکتی ہوں, اس سے کیا ہوتا ہے. ہاں لیکن آپ تو خیر کر سکتے ہیں, عام زندگی میں لوگوں کی سب کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. جی, بچہ پیدا ہوتے ہی سب ایکٹر ہوتے ہیں. بچہ روتا ہے نا, بچہ روتا ہے نا جب اس کو بھوک لگتی ہے, تو اس کو تکلیف تو نہیں ہوتی نا, تو ایکٹنگ کرتا ہے وہ. تو ظاہر بات ہے وہ روتا ہے کیونکہ اس کو وہی ایکسپریشن آتا ہے, ایکسپریشنز ہیں نا. تو ہر انسان اداکار. بچہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی. اور دوسری بات, آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں, کوئی 4 شادیاں آپ کو جائز ہیں, آپ کریں 4 شادیاں, اچھے سے رکھیں سب کو, اور پیسہ بھی آپ کے پاس. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اگر آپ کو کریشر چارج ہو تو آپ 4 شادیاں کر لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. کرتے رہیں شادیاں, 4 نا کرتے ہیں, 50 کریں گے آپ. کیوں کریں شادیاں, اگر ایک پسند ہے, ایک کے ساتھ رہ رہے ہیں, خوش ہیں, سب کو چھوڑ دیں. آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. بینگ اے ہیومن, ڈز یور باڈی الاؤز یو ٹو فلفل 4 شادیوں کی نیڈ. یہ تو مجھ سے پوچھ رہی ہے, میں پوچھ رہی ہوں نا, ایز اے مین. پاکستانی تو کر سکتے ہیں ایز اے مین, تو پھر ٹھیک ہے 4 کر لیں, اگر وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں. تو لڑکی ہرٹ ہوگی نا, پہلی والی بولی ہے تم دوسری شادی کرو, اچھی بات تھوڑی, ہرٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے. اس میں ہرٹ کی کیا بات ہے, مجھے پتہ نہیں, میں ابھی ایلین ہوں کیا ہوں, مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہا. آپ کے ہسبینڈ اگر دوسری شادی کرنا چاہیں کسی لڑکی کے ساتھ, تو آپ کو کوئی پین نہیں ہوگا. پین کیوں ہوگا مجھے, میرے کو پیٹ میں درد ہے. ڈزنٹ میک سینس ٹو می. If a man is doing things by law, صحیح ہے, پوڈ کاسٹ تو بہت اچھا ہو گیا اب تک. اگر ایک آدمی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تمیز سے 4 چیزیں کر رہا ہے اور وہ تمیز کا آدمی ہے, عمل کا دار و مدار نیت پہ, اگر آپ کی نیت سے آپ 4 کر لیں شادیاں, کوئی نہیں مسئلہ. کسی بھی وجہ کے کسی بھی وجہ کے بغیر. لوگ ریزننگ دیتے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی ریزننگ ہونی چاہیے, لیکن اس میں ریزننگ نہ بھی ہو تب بھی شادی تو آپ 4 شادیاں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے, ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے. کچھ مرد اس طرح کے معاشرے میں ہیں جن کو آپ نہیں سمجھا سکتے ٹو بی لوئل ود ون. آف کورس دے ول گو اینڈ ڈو بیڈ تھنگس. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ حرام کام کریں, آپ ان کو اجازت دے دو کہ شادی کر لیں. اور تو ایسے کیوں نہ کر لے کہ لڑکی سے بولے حرام کام بھی مت کرو اور یہی میرے ساتھ رہو. وہ فرشتہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے, تو تم دنیا میں بیچ کے بی گاڈ بھی. تم شروع سے ایسی تھی یا ابھی آ کے میچور ہوئی؟ یار تم کو پتہ ہے میں شروع سے ایسی ہوں. میرا مسئلہ, میری ٹیریٹری کہاں میں بلڈ کرتی ہوں اپنے میاں کے ساتھ کہ دیکھو یار میری لائف میں نا تمہارے ساتھ یہ اسٹرگلز ہیں, ان کو تم نے پوری زندگی نا رسپیکٹ کرنا ہے. یہ میری ٹیریٹری ہے, میرے بچے اس طرح چلیں گے. تمہیں دوسری شادی کرنی ہے تم کرو, وہ تمہاری پھر الگ لائف ہے, اس کو بھی سنبھالو, مجھے بھی سنبھالو. ہاں تمیز سے لے کے چلو چیزیں. ایک تو مسئلہ میں سمجھ میں نہیں آتا, آج کل عورت کو سب کچھ کرنا ہے, اس نے پیسہ بھی کمانا ہے, اس نے بچے بھی پالنے. پہلے چلو یہ تو تھا نا کہ مرد کما کے لا رہا ہے بیٹھی ہوئی عورت, لیکن اب ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, وہ بھی کھجلی ہے. اب انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو بھائی اتنی عذاب تھوڑی میں پال سکتی ہوں کہ میں اپنے میاں کے پیچھے بھی لگی رہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے, پھر میں اپنے بچے بھی دیکھوں, میں اپنا کام بھی دیکھوں, میں پورا ان کو تربیت بھی دوں, میں ان کو پڑھاؤں بھی, میں گھر میں کھانا بھی بناؤں. ترتیب ہے نا زندگی کی, اس کو تو آزاد کر دو. اتنا اپنی زندگی میں پھنسنا کہ آپ ایک بندے کو ایک کہہ دیں کہ یار تم حرام کام کرو اور پوری زندگی وہ حرام میں پھنسا رہے, یہ کیسی محبت ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس سے نہیں ہو رہا کنٹرول, وہ اس کا وہ امتحان ہے. کیا کنٹرول کیا نہیں ہو رہا اس سے؟ عدنان, اس دنیا میں ہر کسی کا امتحان ہے. ہم یہاں پہ ٹیسٹ کرنے بھیجے گئے ہیں, مزے کرنے نہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, یا میں تم جو بھی کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں, تو ہم یہ اپنی روزی کما رہے ہیں. صحیح ہے. اگر یہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں یہ میسج بھی تو دے سکتی ہو کہ بندے کنٹرول کریں اپنے آپ کو, مرد حضرات تھوڑے سے. اگر ایک بندہ ہے جو فائنڈز ہم سیلف, اچھا دس از, اب ہر انسان کو نا یہ اکیلے میں سوچنے کی بات ہے, 2 منٹ دیجیے مجھے, صحیح ہے. ہر انسان کو اپنا پتہ ہے کہ اکیلے میں اس کو کیا خیالات آتے ہیں, اینڈ یو اینڈ اپ فائنڈ یور سیلف واچنگ بیڈ پکچرز اور بیڈ موویز. اگر کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو فائنڈ کریں کہ وہ لگاتار وہ اسی طرف چیزوں کے سیکشوالٹی کی طرف مائل ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور وہ اس طرح کا راستہ اپنائیں جو کہ حلال ہو. دیٹس اٹ. یار بات تو, یا اینڈ والی بات تو آپ کی اچھی ہے, ہاں ٹھیک ہے, یہ وہ والی بات نہیں ہے. پہلے میسج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کنٹرول کریں, یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ ذہن اور دل کی سچویشن تو کہیں بھی آپ کو نہیں روکے گا نا ہیرا. دیکھیے ایک وہ والی بات ہے کہ یہ ڈبیٹ ہے نا, یہ بہت بڑی ہے. ہیومن سائیکالوجی میں تو ظاہری بات ہے نا, اس کوئی انتہا نہیں ہے شیطانیت کی کوئی انتہا نہیں ہے. میں ایک شیطانیت کی انتہا کی بات نہیں کر رہی ہوں, انتہا کو تو کنٹرول, انتہا پہ کبھی پہنچنا نہیں چاہیے. اچھا اب یہاں تو آپ نے مردوں کے لیے بڑی سچویشن نکال دی, سارا کچھ کر دیا مردوں کے لیے.
یہ عورتوں بیچاریاں کیا کریں؟ اچھا پہلی بات تو عورت بیچاری نہیں ہوتی, عورت بہت اسٹرانگ اینٹی ہے. ایکسیلنٹ. اکثر آپ دیکھیں گے کہ عورتیں دماغی طور پہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. یہ تو میں مانتا ہوں. اس لیے آدمی ویک ہوتا ہے, اس لیے وہ کبھی دوسری چیزوں میں پھنس جاتا ہے, کبھی عورت کے پاس چلا جاتا ہے. عورتیں ایسے نہیں ہیں. اور میں دیکھیں ایموشنلی تھوڑی ویک ہوتی ہیں, مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ایسا کیا ایموشنلی تھوڑی سی ہوتی ہیں ڈپینڈنٹ, صحیح ہے, ان کو مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ہاں مینٹلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کرے گی. اگین میں وہی والی بات کروں گی, آپ کے ساتھ 2 فرشتے, میں مسلم ہوں کیونکہ, صحیح ہے, ایتھیسٹ اگر مجھے سن رہے ہیں تو آئی ریسپیکٹ دیم ایز ویل. اگر انڈیا وہ ہندو مجھے سن رہے ہیں, ان کی الگ فلاسفی آف ریلیجن ہے, آئی ریسپیکٹ دیم آل. لیکن میں مسلم ہوں تو میری فلاسفی آف ریلیجن یہ ہے کہ آپ 2 فرشتے اور ایک شیطان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. سو آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ شیطان آپ کو انڈلج کرواتا ہے چیزیں, کمپیئر کرواتا ہے آپ کو. تو ظاہری بات ہے ہی ول میک یو آلویز کمپیئر یور سیلف ود ادر. یا اپنی بیوی کو دوسرے کی بیوی سے کمپیئر کرنا, یا اپنی بیوی کو کسی اور لڑکی سے کمپیئر کرنا. کمپیئرنگ کا گیم ہے دیکھیں شیطان کا پراپر. حابیل قابیل کے واقعے سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو پھوٹ ڈالتا ہے دوسرے شر ڈالتا ہے, وہ کمپیریزنز کرتا ہے. وہ کمپیریزن کرتا ہے. کسی بھی کام میں کمپیریزن شیطان ڈلواتا ہے انسان سے. پیسے میں ہوں, ہم پیسہ کیسے کماتے ہیں, اس کے پاس زیادہ ہے یار, بڑھ گیا ایمان, میں کماؤں گا پیسے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ہے. اچھا اسے کنٹرول تو کرنا ہے نا, ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. وہ شیطان اگر غالب آ گیا ظرف ہے تو پھر تو شادیاں ہی شادیاں ہوں گی, بس خلا ہو رہی ہوں گی, شادیاں ہو رہی ہوں گی بس. یار ایک بات بتائیں, پاکستانیوں کے لیے شادی ایک معمہ ہے, پتہ ہے. شادی سے لوگ اتنے ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں, شادی سے لوگ اتنا خوش ہو جاتے ہیں. ایک سے نہیں ہوتے نا, 2-3 والی سچویشن میں برابر. مسئلہ شادی نہیں ہے. شادی کی بات کا فیئر کیا ٹو بی ویری آنیسٹ, کرش کے اوپر شادی پہ ہم نے 25 منٹ بات کر لیا نا. شادی از ناٹ اے مسئلہ. مسئلہ از باتیں جو ہم خاندان میں جو فضول کی باتیں کرتے ہیں. فلاں بیوی فیل ہے, اگر اس کا میاں اس کے بغیر کسی سے شادی کر لے. تمہارے بچے اس طرح نہیں پلے تو تم فلاں عورت فیل ہے. عورتیں عورتوں کے ساتھ جو ایک خاندانی نظام ہے, دیٹس دا پرابلم. شادی 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 از ناٹ دا پرابلم. جیسے اب ایک لڑکی اگر اس کا خدا نخواستہ میاں مر گیا ہے, شادی ہے نا یہ بھی تو دوسری, میاں مر گیا, اب اس نے اپنی عدت پوری کی اور شادی کر لی, عدت پوری کرنے کے دوسرے دن شادی کر لی. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. اور سوسائٹی باتیں شروع کر دیتی ہے. لیکن سوسائٹی کہے گی دیکھو کتنی کیسی عورت ہے. ہر عورت اس بات سے اوپر اٹھ جائے کہ میرے اچھے یا برا ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے میاں کا ایماندار یا میرے پاس رہنا ضروری نہیں ہے. میں ایک انڈیویجول الگ ہوں, جو اللہ کے نزدیک بھی ایک الگ انڈیویجول ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم, سورہ نساء, عورتوں کے اوپر بھی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق, عورتوں کے قواعد, عورتوں کی ڈیوٹیز بتائی ہیں. میری جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مجھے مرد سے نہیں ملتا, بچوں سے نہیں ملتا. میرے اچھے برا ہونے کا دار و مدار میرے میاں پہ نہیں ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کر لے تو میں ایز اے ویمن فیل ہوں. نہیں, میں ویمن ہوں یار. اور سوسائٹی کانٹرڈکٹ کرتی ہے. عورت بس اپنے آپ کو مرد سے ڈفرینٹ کر لے, اس سے جوڑے نا. مطلب اپنے سیلف رسپیکٹ کو, برابر ہیں دونوں برابر ہیں. سیلف رسپیکٹ کو, اپنی اچھے برے ہونے کو, یا اپنی ویلیڈیشن مرد سے نہ لے یا اپنی کسی اور سے نہ لے. ویلیڈیشن اس کے اندر ہے, اس کو اللہ ایک کتاب ہے اس میں آپ تولیں خود کو اللہ ریلیجن کے حساب سے. اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ اچھے انسان ہیں. آپ کے اچھا اس پہ کوئی آپ پھر وہ نہ کریں گے, لوگ کیا کہیں گے. عدنان, لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ان کو کوئی اچھی بات بول رہے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ پھر وہ کمپیئر کریں گے, ارے اس نے اچھی بات بول دی تو مطلب یہ اچھا انسان ہے اور میں کم اچھا انسان ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کچھ ایسی بات سوچوں, یا شیطان آپ کے دماغ میں لائے کہ اب میں یہ سوچوں گا کہ یار یہ کوئی اچھی بات تو کرا, تم نے بڑی اسلام کی بات کری تھی, تم نے کپڑے کیسے پہنے ہیں, تم تو ایکٹریس ہو یار. مجھے اس کی بات پہ فوکس نہیں کر رہے. مجھے پتہ ہے میں ایکٹریس ہوں, لیکن میں کوئی صحیح بات بھی کر سکتی ہوں, صحیح ہے نا. یہ میری روزی روٹی ہے. مجھے کیا پتہ جب میں نے پروفیشن چوز کیا ہو میرے پاس کوئی آپشن نہ ہو یار, بینگ این ایکٹر. میں ایکٹریس ہوں تو میں وہ کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے گا, میں کچھ اور کر رہی ہوں, اور آپ کا پلان کچھ اور ہو, لوگوں کو نہ پتا ہو, آپ جانتے اللہ جانتے ہیں. ہاں, اللہ اگر بہتر ملے اور چیزیں بنائے گا. میں روز دعا کرتی ہوں اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں مجھے اس راہ پہ چلا دیں, میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے کام میں استعمال کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایکٹریس ہوں تو میں پراؤڈ ہوں اور میں کہتی ہوں کہ سب جو ہیں وہ بس جو ہے وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ ناچنا شروع کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈورس دیٹ. I don't endorse stupid brands. I don't endorse something. اچھا, آپ ٹک ٹاک ناچ کلچر سے بھی آپ کو ایشو ہے, یا آپ کہتے ہیں ناچنا چاہیے, اس کو ناچنا ہے, اپنی مرضی ان کی. یار مجھے لگتا ہے کہ جب تک پتہ نہ ہونا کہ اگر آپ خود اگر میں ناچ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں آگے جا کے, میرے ریلیجن میں اٹس ناٹ الاؤڈ ناچنا. یار ریلیجن میں تو بہت کچھ الاؤڈ نہیں ہے پھر. ہاں,
تو مجھے پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز. بھائی میں نے جلنا ہے اتنا مجھے پتہ ہے یہ بات. اس کے بعد بھی ناچ رہے ہیں تو میں وہ چیزیں کنٹرول کرتی ہوں جس میں مجھے پتا ہے کہ یار آگے جا کے مجھے اتنا ہی گند پھیلائیں جتنا آپ سمیٹ سکتے ہیں. اگین کچھ لوگ بڑے ٹریگر ہو جائیں گے اس کہ کہ خود یار ایکٹریس ہے, خود ڈراموں میں آتی ہے, خود دوپٹہ نہیں پہنتی, خود اتنے ہاٹ کپڑے پہنتی ہے اور ہمیں سوال سمجھا رہی ہے, ان کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں میں کچھ نہیں سمجھا رہی. آپ بھی ایکٹریس بن جائیں, آپ بھی ڈراموں میں, میں کچھ نہیں کہہ رہی آپ سے. لیکن اگر آپ مجھ سے سرٹن مدعے پہ بات کریں گے ایکسیلنٹ کسی شادی کے, تو میں اپنی رائے بتاؤں گی اور اپنے مذہب کی رائے بتاؤں گی. ہیرا سمرو تو 2 ہو گئی ہیں, ہیرا سمرو 1, ہیرا سمرو 2. ہاں مطلب ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. اس پر مدعے پہ آپ بات کریں گے تو مدعے پہ جو بات میں کر سکتی ہوں کسی بھی. اور میں یہ بھی ایگری کرتی ہوں. اگر آپ مجھے یہ بولیں گے کہ آپ اسلام کے حساب سے کچھ غلط کر رہی ہیں اور میں کر رہی ہوں گی, تو میرے اندر اتنی گٹس ہیں کہ ہاں میں ایگری کروں گی یار یہ غلط ہے, اور میں دعا کرتی ہوں صحیح ہو جائے. ایک لبرلزم کو لوگ سمجھتے ہیں یا فیمنزم کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کی حقوق ہے, ٹھیک ہے. لیکن لبرلزم فیمنزم از آل اباؤٹ ایکوالٹی آف مین, جینڈر ایکوالٹی, مرد ہو یا عورت ہو, کیونکہ میرے حساب سے 2 جینڈرز ہیں. تو یہ سینیریو یہ ہے کہ آپ جب تک بیسک آپ کو دنیا کا, اسلام تو ہے اول, لیکن میں آپ کو دنیا کا لا بتا رہی ہوں کہ لبرلزم فیمنزم دونوں میں آپ تب تک جو چیزیں کر رہے ہیں اور کسی اور کو افیکٹ نہیں کر رہی ہیں تب تک ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اور کو افیکٹ کرنا شروع کریں گے تو اس کی جواب دہی کرنی ہے. وہ فیمنزم آپ کے ساتھ مبارک کو آپ کرتے ہیں جب تک سوسائٹی آپ کے آس پاس کا کوئی بندا آپ سے ڈیمیج افیکٹ نہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ شادی کریں گے دوسری آپ کی بیوی افیکٹ ہوگی, بچے افیکٹ ہوں گے, آپ نہیں کر سکتے ایکوالٹی, تو اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ ہے آپ سے, آپ کسی اور بندے کو پریشان کریں. ہاں اگر آپ اپنے سر دیوار پہ مارتے ہیں یا آپ ایک لیبر کرتے ہیں, آپ ایک چوز کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا, اس میں بہت جدوجہد ہے, تو ظاہری بات ہے. نہیں ابھی آپ نے کہا اگر بیوی افیکٹ ہو بھی رہی ہے, ادھر ہرٹ ہو بھی رہی ہے, تب بھی آپ کو اسلام تو اجازت دے رہا ہے شادی کرنے کی. ہاں تو چھوٹ تھوڑی ہے, چھوٹ تھوڑی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے او ہو تم نے اس کو, میں نے اجازت دی تھی, تم نے شادی کر لی, تو تم اب اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو تم معافی ہے تمہیں. ایسی بھی بات نہیں, اب جس چیز پہ پکڑے وہ بھی ہے. دیکھیے ہر چیز کے کانسیکوینسز ہیں. تم اپنے ہسبینڈ کو خود کر شادی کر لو. اللہ میں نے بچے پیدا کیے 2, بہت درد ہوتا ہے قسم خدا کی. تو مطلب کیا میں بولوں کہ مجھے بچے پیدا نہیں کرنے, کہ میں عورت کیوں ہوں اور میں نے بچے کیوں پیدا کرنے. او ہو یار یہ درد تم نے کیا ملایا ہے تم نے درد کو یار, یار قسم خدا کی بہت درد. بہت اچھا I swear بہت اچھا جواب دیا ہے. تو میں بولوں نہیں آج میں اس دفعہ بچہ پیدا نہیں کروں گی, جاؤ انور تم بچہ پیدا کرو, یہ بولوں میں اپنے میاں کو. اب بھائی جو چیز ڈیسٹن, اب مرد بھی تو ہے نا, ایسے مرد بھی ہیں جو صبح شام کتے کی طرح کام کر کے پیسہ کما کے لا رہے, اور لٹرلی بیوی 10,000 کا جوڑا بھی لیتی ہے نا, وہ بیچارہ منع نہیں کرتے, ایسے لوگ بھی ہیں نا. تو یہ بات تو ہے صحیح ہے. تو یہ پھر مرد بولے کہ یار میں نے کمایا ہے, میرا پیسہ ہے, تمہیں میں جتنا دوں گا تم اتنے میں خوش رہو, ایسا تو نہیں ہوتا. بیوی کے رائٹس ہیں. اسلام میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ عورت پیسہ کمائے گی وہ عورت کا ہے, اور جو مرد پیسہ کمائے گا وہ عورت کا ہے اور بچے کا بھی ہے. پھر اس پہ بات کریں آپ. کیا بات کی ہے یار, یہ بات ہے ویسے کہ عورت کا پیسہ عورت کا ہے اور مرد کا پیسہ بھی عورت کا ہے. اب تم شادی کرو گے, تمہاری بیوی جو منہ سے نکالے گی خواہش تم پوری نہیں کرو گے نا. کیا تم پہ پیسے دے رہی ہے وہ؟ نہیں. تو کیوں کرو گے؟ کیونکہ بیوی ہے. دیٹس اٹ. لیکن ہیرا سمرو میں تم جیسی عورت اسٹرانگلی دیکھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہے کہ اگر کہو تو میں خود ہی لڑکی ڈھونڈ دیتی ہوں, کر لو شادی بھائی. تمہارے سامنے بولا تھا میں نے ان سے, لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ کبھی حرام اپنے آپ کو دوزخ میں نہ پھنسائیے گا. کبھی شادی کر لینا, آپ کو لگے تو آپ شادی کر لیں. اچھا انسان ہے یار میرا میاں, بہت اچھا انسان ہے. لگتا نہیں ہے ان کو لگتا نہیں ہے یہ بات, لیکن پڑی نہیں ہوگی پیچھے پھر. لیکن وہ بڑے اچھے انسان ہیں یار, بڑی تمیز سے میرے ساتھ زندگی بھر انہوں نے بڑے اچھے سے ساتھ دیا میرا. اور آج آپ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس پہ بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا, سپورٹ کرتے ہیں آپ کے کام میں بھی. آپ کو ایسے ہی مرد ہونے چاہیے دنیا میں, وہ رسپیکٹفل لگتے ہیں مجھے. اب آتے ہیں فیروز خان کی طرف. آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, کیسا پایا بینگ انسان ان کو, بینگ دوست کیسا پایا ان کو؟ فیروز از ویری نائس. چیزوں کے بارے میں نیگیٹو بولی جاتی ہیں, بہت سمجھے جاتے ہیں, بہت زیادہ سخت قسم کا مزاج قسم کا انسان ہے. ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے والے ہیں یار. آج کل لوگ, جب میں شیطان کی اور میں جب مذہب کی بات کرتی ہوں, بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے یار, سننا ہی نہیں چاہتے. ہر انسان کا برا وقت بھی آتا ہے. کبھی کبھی ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ ہم کوئی برا کام کر دیتے ہیں. میری لائف میں بھی بہت دفعہ مجھے غصہ آیا ہوگا, میں نے کسی سے بدتمیزی کر دی ہوگی اس مومنٹ میں. اس مومنٹ کو پکڑ کے کسی کے اوپر آپ پوری زندگی اس کو تنگ کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے نا. اور وہ بھی تو دیکھ لو, پتہ نہیں ہوا بھی یا نہیں ہوا. ہاں ویسا. اب جیسے ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں اسی ٹاپک کے اوپر, صحیح ہے, ناصر جہانگیر والا. نہیں اپنا بتاؤں گی میں, کسی اور کی بات نہیں کرتی. صحیح ہے. میں تمہیں بتایا تھا آئی ٹرائیڈ شاپ لفٹنگ. نہیں, میں چوری کرنے کی کوشش کی. ہاں تم نے کچھ بتایا تھا مجھے. صحیح ہے, ایک بہت بڑے مارٹ میں.
ہاں میں نارمل رینڈم وہاں پہ ہمیشہ جاتی ہوں, میں ہمیشہ وہی سامان لیتی ہوں جو میرا روز کا ہے, سب کو پتہ ہے اور سب مجھے جانتے بھی ہیں. ایک دن میرے دماغ میں, کیونکہ میں بڑی فضول ڈپریس چل رہی تھی وہی چھٹیوں سے آ کے, میں نے کہا کیا کروں, لٹرلی ڈپریس تھی. وہ ہوتا ہے نا گھنٹوں اٹھنے کا دل نہ چاہے بیڈ سے, مجھے بڑا ڈاؤن فیل ہو رہا تھا. میں نے کہا کیا, اچھا میں فضول میں دماغ میں آئی نا, میں نے کہا یار یہ میں نا جو سامان میں لے کے روز جاتی ہوں میرے روٹین کا, یہ میں چرا کے دیکھتی ہوں. اور کیا کریم کی کیا ویلیو ہے. میں نے کہا یار میں روز لیتی تو ہوں, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور آپ وہ لیتے بھی ہیں اور سب آپ کو جانتے بھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یو کین گیٹ اوے ود اٹ جسٹ بیکاز یو فیل لائک ڈوئنگ اٹ, سو ایوری بڈی ول انڈرسٹینڈ کہ یار تمہیں لگ رہا تھا تم نے ایسا کیا. ٹھیک ہے, اپنے دماغ میں آپ ایسا سوچ رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر آئی پٹ دیٹ ان مائی بیگ, کیونکہ میں اناڑی ہوں, مجھے کوئی شاپ لفٹنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. میں پکڑی گئی. او شٹ یار, اور میں بالکل چلوں, میں پکڑی گئی, اس کے بعد بھی میں چلوں. تو نے بیگ میں ڈالا؟ ہاں. اور بیگ تمہارا اور کیمرے میں آ گیا میں پکڑی گئی. تو مجھے تھا کہ اگر میں پکڑی ہوئی گئی تو میں تو ان کو بتا دوں گی کہ یار میں تو ایسے صرف تھرل کے لیے کر رہی تھی. سم ہاؤ ان کو یقین ہی نہ آئے کہ میں تھرل کے لیے کر رہی تھی. اب میں ان کو بتا رہی ہوں یار, میں نے کہا یار اس کی ویلیو دیکھیں, لاکھوں کی شاپنگ میں آپ کے پاس سے کرتی ہوں, آپ اس کی ویلیو دیکھیں. ان کو نہیں, یہ تو بیماری ہوتی ہے, آپ کو کوئی بیماری ہے. آپ کو کوئی بیماری ہے؟ ہاں, آپ کو کوئی مسئلہ ہے. آپ نے اچھا, آپ ذہن میں لے کے پھر رہی تھی, تھرل کر رہی تھی کہ میں بہت بور ہو چل تھرل کرتی ہوں, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کیا ہے شادی میں کسی میرے دماغ میرے دماغ میں یہ ہے کہ میرے دماغ میں کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے, تو میں دماغ میں میرے آ گئی. میں نے کہا یار ٹرائی کرتے ہیں, اور ہو گیا سکسیسفل, تو یار مزہ آئے گا. اور اسٹار چور پکڑی گئی. ہاں نہیں اتنی بدتمیزی ہے, روم میں لے کے جا کے پراپر میری انویسٹیگیشن. تو میں چلتی تب تک بھی, ابا بھی پولیس میں نا, تو مجھے پولیس کا بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. میں نے کہا یار کوئی اتنی بڑی, میں نے کہا کریم کے اوپر کوئی کیا ایشو ہو, 2-4-5 ہزار کی ہوگی, 10,000 روپے کریم ہوگی, جتنے کی بھی ہے, چلو اب لاکھوں کے سامان لیتے ہیں یار ہم لوگ. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو کریم ہے, اس میں کیا ہی ہو سکتا ہے. ان کو پتہ ہے میں اسٹاروں میں کیوں چراؤں گی, تب تک آپ کوئی ایشو نہیں, مجھے تو پی آر میں چیز آ جاتی ہے اتنی. اچھا مجھے کوئی نہیں ہے تب تک ایشو. اب جب مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوا نا, یار ان کے لیے وہ دماغ میں نہیں ہے جو میرے لیے دماغ میں ہے, کہ مجھے تو نارمل لگ رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی لائر ہوں, پیتھولوجیکل, اور میں کوئی چور ہوں. تو اچھا پہلا میرا ریئیکشن کیا تھا, مجھے غصہ آیا اس وقت, یار یہ لوگ پاگل ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کوئی چوری کر سکتی ہوں. ان کو لیوریج مل گیا ایک, تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں, ان کی اوقات, اور کیمرہ دکھا رہا ہوگا چوری ہو رہی ہے, ان کی اوقات کیا ہے, یہ کیا ہے. کیمرہ میں تو مجھے نہیں لگتا اٹ واز اے پرفیکٹ کرائم, مجھے لگتا ہے کیمرہ میں کسی نے دیکھا ہوگا. تو کیسے ہوا یار؟ اچھا بات آگے تو سنو نا, میں اپنی سائیکولوجیکل جرنی بتا رہی ہوں. سو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار یہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں, ان کی اوقات ہے یار, ان لوگ مجھے بیٹھ کے اس طرح بات کریں, ان کو موقع مل گیا ہے نا, اس لیے ان کی. تو میں نے کہا باہر میں جاؤں, میں پیسے ہی نہیں میرے پاس, میں نہیں لوں گی یہ سامان. انہوں نے کہا آپ یہ سامان لے لیجیے. میں کہا میں نہیں لے رہی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اچھا میں ایسے ہو گیا. پھر میں نے نا آہستہ آہستہ ریئلائز کیا, میں نے کہا نہیں ہیرا, یہ غلط کام ہے, یہ غلط ہے, یہ تمہیں لگ رہا ہے ایسا ہے, اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بدتمیزی کریں, لیکن مے بی ان کے لیے نا یہ بہت, یہ اتنی اماؤنٹ بھی نا, یہ 10,000 بھی ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. دوسرا چوری بھی ان کی نظر میں تو تھی نا, کہیں ان کی نظر میں بھی, پھر وہ شاید سلیکشن آف ورڈ دوسرا لے رہے ہو کہ آپ کی اچھا تمہارے لیے ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا چوری ہے. ہاں لیکن تمہارے لیے نا عدنان, اگر میں تمہارا یہ مگ لے کے چلی جاؤں گی نا تو تمہیں ٹینشن نہیں ہے, لیکن اگر میں کسی اور کے گھر جاتی ہوں جس نے یہ مگ بڑی مشکل سے لیا ہوا ہے, اس کو قدر ہے, اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ چیز مجھے اس مائکرو سیکنڈ میں سمجھ میں آئی. میں نے کہا یار ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے, اور یہ خود سے آئی دماغ میں. اینڈ دین آئی اپولوجائز, میں کہا یار آئی ایم ریئلی سوری. چلو سمجھ رہے ہو چوری پکڑی گئی تو سوری بھی کر رہی ہے, چلو مجھے یہ بھی ٹینشن نہیں تھی کہ وہ کیا سمجھ رہے, مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کیا سمجھ اور آپ کو پتا تھی سیٹسفائی کے اندر ایکٹر ہوں نا. ان دی اینڈ میں ایکسپیرینسز دماغ میں رکھتی ہوں, کیونکہ جب اگر مجھے پرفارم کرنا پڑے تو پھر تو پرفارم کیا پرفارم وہاں نہیں کیا, وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ریئل لائف, وہ آپ دماغ میں رکھتے ہیں بینگ این ایکٹر, یہ ایکٹر کرتے ہیں. یار یہ بات بتاؤ, پھر ہم اسی ڈرامے میں تمہارا ذہن ہے چوری کر لوں, یار ایسا تو نہیں تھا کہ تم اب تھرل بنا رہی ہو اس کو پوڈ کاسٹ میں. یار واقعی میں دماغ میں آتا کہ چوری کر رہی ہوں تو میں بار بار چوری کرتی نا, روز چوری کر رہی ہو تو پکڑی نہ جا رہی ہو, اس دفعہ پکڑی گئی. تو میں پاگل ہوں کہ چوری کروں گی, مجھے پی آر میں سامان آ جاتے ہیں, اور چوری کروں گی تو کوئی بڑی چیز کروں گی, کوئی کریم چوری کروں گی, میں پاگل ہوں. کچھ کوئی چوری کرے گا, کوئی بڑی بندہ چیز چوری کرے گا, وہ کریم چوری تھوڑی کرے گا, کچھ مطلب کریموں کی لائن لگا دو تم تو, مطلب تم لوگ کو پتا ہے یار پی آر میں چیزیں آتی ہیں اتنی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. نہیں ہوا کیا, پکڑی انہوں نے کیسے دیکھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر یہ میں نے ان سے کہا تو سپر اسٹور تھا تمہارے آس پاس, تو بڑے بڑے 2-3 سپر اسٹور ہیں سب بگ. اچھا پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اچھا آئی ایم ریئلی سوری, ختم کرتے ہیں. آئی پیڈ فار دا پروڈکٹ, آئی سیڈ سوری, اینڈ آئی ریئلائز کہ یار ان کے لیے بہت, کیونکہ وہ 10,000 روپے ان کے لیے بہت, ان کی تنخواہ 10,000 روپے بھی ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار یہ بری چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں نے کو سوری کیا, میں نے پیسے دیے. اس اسٹور میں دوبارہ گئی پھر؟ نہیں,
शर्मिंदगी इतनी, अच्छा मुझे तो ट्रॉमा रहा आफ्टर इफेक्ट, वो क्रीम में जब जब देखूं मुझे ट्रॉमा हो। ये बड़ा मसला होगा, पता है तुम उस स्टोर के सामने से गुजरोगी तुम्हें वो देखेंगे चोर आ गए, चोर आ गए। यार ये दिमाग में रहता है मेरे। अभी पता है वो पॉडकास्ट देखेंगे ना, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, अगर ये चाहें तो ऐसी बहुत सारी क्रीमें खरीद सकती हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतने मसाइल दिए और अगर इनकी इतनी पीआर है नहीं, लेकिन अदनान पता है वो ट्रॉमा आ रहा है, वो ट्रॉमा है, मिला हुआ इसके साथ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हर इंसान की अपनी जर्नी है, मुझे उनसे नहीं, उनका मुझे क्या करना। अच्छा ये वाली भी बात है, मैं ये नहीं सोचती कि वो क्या सोच रहा है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे कैसा लगा। ये बहुत अच्छा बोला यार। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैंने कहा यार गलत है। अच्छा अब मेरे दिमाग में ना पोस्ट डिप्रेशन भी था, ट्रॉमा। अब मैं जब उस क्रीम को लगाऊं ना तो मुझे ऐसा लगे कि पता नहीं चोरी पकड़ी गई थी वो चीज़ें याद आए कि क्या हो गया यार, क्या कर दिया जिंदगी में। क्योंकि नहीं, अब मुझे आखिर तो ये बताओ कि उनको पता कैसे चला था तुम इतनी परफेक्ट चोरी तुमने की, तुम मुझे लगता है चोर हो, तुम पकड़ी कैसे गई? मुझे लगता है किसी ने देखा होगा, मुझे लगता है किसी ने देखा होगा। मुझे ये क्रीम हाइस्ट जो थी, क्रीम हाइस्ट वर्सेस मनी हाइस्ट, तो ये तुम यार देखिए मैं ग्लोरीफाई नहीं करी, यार लड़की तुम ऐसे जरा थोड़ी सी ड्रामा में आती है तो नजर दूर से आ जाती है कि ये लड़की कुछ कर रही है, तुम उठा के तुमने बैग में रख दो डायरेक्ट। हाँ किसी ने देखा होगा, छोटी सी चीज थी हालांकि बैग में रखते यार, एक सेकंड तुम लगाओ, तुमने की बहुत परफेक्शन से की होगी। हाँ मैंने ट्राई की थी, मैंने कहा फुल ऑन परफेक्शन से करेंगी। अच्छा मुझे ना चीज़ें वो याद है, मैं अगर मैं परफॉर्म करूंगी चोर वाला या कोई चोरी पकड़ी जाए इस तरह के कुछ, अब तुम कर सकती हो परफॉर्मेंस। यार मुझे वो एक एक चीज याद है दिमाग में, वो मैंने रटी है। थी अंधाधुन नहीं, जैसे वो देखना जरूर, उसमें भी वो एक्टिंग करता है अंधे होने की, उसको एक्टर बनना होता है, अंधे एक्टिंग और वो तो तुमने भी एक्टिंग की, पकड़ी, वो पकड़ा नहीं, वो भी बगैर पकड़ा था, उसकी आंखें अंधी कर देते हैं वो लोग उस मूवी में। यार वो तो प्लॉट था ना मूवी का, लेकिन जैसी वो आयुष्मान ने एक्टिंग की है वो पकड़ा नहीं जाता। अगर हम लोग देख रहे होते तो हम तो नहीं पकड़ पाते। सो हम लोग एक्टर्स ऐसा करते हैं। इसका मतलब पथेटे एक्टर हो, तुम पकड़ी गई उस दिन। यार मुझे लगता नहीं मैं पथेटिक एक्टर हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तो सब लोग मुझे पहचानते हैं और सब लोग दूर दूर से देख रहे होते हैं। मतलब उस स्टोर के सामने से मैडम कभी नहीं गुजरेंगी क्योंकि अल्लाह ना करे, मुझे ट्रॉमा है अभी, जब मैं ट्रॉमा होगा। लेकिन तुमने कहा वो क्या सोचेंगे मुझे परवाह नहीं है, तो स्टोर में एक दफा जाके दिखाओ तुम। यार मुझे भी तो ट्रॉमा है, मैं चाहता हूँ स्टोर में तुम जाओ। यार मुझे बहुत ट्रॉमा था, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हारी जगह मैं होता अल्लाह के साथ, मुझे 2 दिन नींद ही नहीं आती, मैं कहता यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, यार मुझे इतना ट्रॉमा था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्या सोचो। लेकिन एक बात बीवी को बताया ये जो एक्ट्रेस है ना, इसको हमने पकड़ा था चोरी करते हुए। यार वो दुनिया को बताए, मुझे क्या करना है उससे। अच्छी बात है अगर वो खुश हो रहा है मेरा नाम लेके, उसको लगता है बहुत बड़ी बात है। और तो दोबारा गई तो पता है मैं क्या नजर आ गया, सुनो अब तुमकी नजरों में देख के तुम्हें फील होगा चोर आ गई, चोर आ गई, चोर आ गई। नहीं यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो चोर नहीं हूँ ना, मुझे तो पता है। उनको लगता हो तो मैं क्या करूँ। ट्रॉमा क्यों रहा? ट्रॉमा ये है कि मुझे वो चीज़ें याद आई थी। अच्छा मेरे दिमाग में ये भी आया, दिमाग में ये भी आया था यार ये इस तरह हो जाता तो इस तरह कर लेती यार। यार ये बहुत अच्छा था यार, ये बहुत मतलब अब पता नहीं अल्लाह जाने तुम्हारी, लेकिन पता है मुझे पता है वैसे, लेकिन इट्स अ वेरी पैथेटिक एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा है तुम चोर नहीं हो, लेकिन ये बात मानना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर इंसान पकड़ा जाए तो वो यही कहेगा आई वाज थिंकिंग, यार देखो लॉजिकली बात है कि अगर मैं कोई किया था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कोई 1.5 लाख 2 लाख रुपए का परफ्यूम चुराती है, कुछ इस तरह की चीज चुराती है तो मेक सेंस ना। चिट्टी चोर होता है ना, ये छोटी चीजें भी उठा लेते। तुम्हारे घर से क्या चुराया आज तक मैंने? तुम्हारे तो परफ्यूम रखे रहते हैं, क्रीमें रखी रहती हैं, बताओ क्या चुराया? नहीं कभी नहीं। बेवकूफ, मैं क्या चुराऊंगी? हाँ नहीं वो तो ऐसी बात कर रहा हूँ, खैर तो क्रीम चुराऊंगी मैं, इतनी मेरी ये बिना। अच्छा खैर आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग चोरी, इट्स अ बैड थिंग, आई ट्राइड इट एंड आई फेल्ड। लेकिन ऐसा कोई और भी ट्राई ना करे। आई फेल्ड क्योंकि पढ़ने एंड इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। तो बंदा आएगा, पिस्टल रखेगा, मोबाइल लेगा और वो पकड़ा जाएगा, पता क्या बोलेगा? मैं ट्राई कर रहा था कि अगर ऐसा पकड़ा जाए क्या फीलिंग आती है, हर बंदा शुरू हो जाएगा ना। तो इसको ज़रा हमें वो करना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, ये जो लड़कियां आप कर रही होती हैं, लड़के भी कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं आम लड़की, घर बैठी हुई लड़की को कि वो कोरियन स्किन, घर में लवी लवी हस्बैंड, वो भी उनको भी वैसा चाहिए होता है। ये जो इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी के ऊपर रील्स एंड शॉर्ट्स का, इसको कैसे रोका जाए? यार देखिए बहुत सिंपल है। अगेन मैं बहुत बोरिंग बात करती हूँ और मैं 4 दफ़ा ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं। दुनिया में मेरी एवरेज उम्र कितनी हो सकती है? बहुत से बहुत मैं 60 साल जिंदा रह जाऊँगी। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप तो भी करीब करीब आ गई वैसे। तुमसे तो छोटी हूँ फिर भी। अच्छा एक्सेलेंट यार, क्या बात की है, मैं मानूंगा नहीं इस बात को। ये सच्ची बात है, वैसे तुमसे छोटी किस दिन दोनों आईडी कार्ड निकालेंगे? अभी निकाल लेते हैं कैमरा पे। अभी कैमरे मेरे पास है नहीं, मैं भी निकाल लेता। फंस गया यार मैं। यहाँ मैं फंस गया। और अगर निकाल लिए और अगर अभी निकालती हूँ छोटी उम्र मुझसे कम से कम 3 साल बड़ी निकली तो लगाओ, कितने कितने की लगा रही हो? फिर ये मत बोलना शादी पैसों की शर्त नहीं लग रही है। नहीं पैसों की लगाओगी, ऑन कैमरा लगाओ, लेकिन उसके ऊपर हाँ मैं अदनान फैसल हूँ, मैं फिर ऐसी बातें नहीं करता। हाँ बताओ। अच्छा ऑफ कैमरा बताओ कौन ईयर क्या है?
नहीं मैं नहीं बता रहा, ऑफ कैमरा, कैमरा ऑन है यार मैं शर्ट लगा लूंगी ना फिर। नहीं ऐसा नहीं, मैं कैमरा ऑन है, आप आगे भी हो जाओ ना। अच्छा बताओ यार क्या है? ये क्या बात है, अच्छा एक्टर तो हो, यूं करके यूं हुई एक्टर 90s में हो? ऑब्वियसली 95 से पहले हो बाद में हो? पहले हूँ। तो फिर तो सही है, सेम ही होगी या तो फिर छोटी होंगी मैं तुमसे कंफर्म। चलो इसको पॉडकास्ट के बाद डिस्कस करेंगे। इस पे मेरे को भी लग रहा है मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अपना नॉर्मल रख लेना चाहिए क्योंकि तुम लग तो आज छोटी ही रही हो वैसे। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे यार, इतनी सीरियस बात थी यार, बहुत सीरियस बात थी कि हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देखें अपनी बात है, अब नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि जो और ये साफ बता दो प्लीज़, बीइंग एक्ट्रेस, कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारी अलग लाइफ है जो आपको दिखानी होती है, उसमें कोई रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। यार मेरी लाइफ तो लोगों को पता है, मैं इतनी सिंपल हूँ। व्लॉग्स मेरे को उठा के देख लो जो मैंने इक्का दुक्का कभी बनाए थे शौक में आके, फिर मैंने नहीं बनाए, तो वो मैं बहुत ही नॉर्मल सी इंसान हूँ। मेरे मतलब नॉर्मल नहीं हूँ, सबकी आप सबकी तरह ही हूँ मैं। थैंक यू सो मच अगेन हिरा, आप दोबारा आई, आपसे हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की और आपने खुल के जवाब दिया। आपने कोई एक्टिंग नहीं की आज पॉडकास्ट में, जो भी कुछ कहा मुझे पता था, डायरेक्टली कहा। यहाँ तक कि आपने चोरी के हवाले से अपनी स्टोरी बताई, जो आप चोर पकड़ी गई थी उसके बाद। ये झूठ नहीं है, अगर वहाँ पे कोई गवाह स्टाफ तो वो नीचे कमेंट कर सकता है कि मैं झूठ नहीं कह रही, मैं पकड़ी गई थी। हाँ, और उनको ये भी चोरी नहीं करनी चाहिए, इंसान चोरी नहीं करनी चाहिए। ये उसके बाद ये नहीं कहना चाहिए पकड़े जाओ तो बोले मैं एक्टिंग करी। इसमें कोई थ्रिल नहीं आता, इसमें कोई थ्रिल नहीं है, लेकिन बस ये होता है कि जो आपकी पुरानी डिप्रेशन होती है उससे दिमाग कट जाता है। थैंक यू सो मच।